من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. پڑھیے اگر درود تو ملتا ثواب ہے. پڑھیے اگر درود تو ملتا ثواب ہے. پڑھیے اگر درود تو ملتا ثواب ہے. بھیجیں
گر سلام تو آتا جواب ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے سرکار دو جہان پر سب کا درود ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا اللہ کے شیر ہے در قرار پر درود مولا اللہ کے شیر ہے در قرار پر درود اللہ کے شیر ہے در قرار پر درود حضرت حسن حسین کے کردار پر درود اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا رب زدنی علما یا رب زدنی علما یا رب زدنی علما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رنگ رمضان سیزن 2 اور میں ہوں آپ کا میزبان سید خلیل شاہ بخاری۔ کیسے ہیں صاحب احباب؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ پاک اپنے کریم نبی کے صدقے وسیلے کے ساتھ اس ماہ سیام کی برکت سے پوری دنیا میں جو وائرس پھیلا ہوا ہے اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ الحمدللہ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے حافظ محمد بلال صاحب نے آج کے خوبصورت پروگرام کا آغاز کیا ہے، اور درود اہل بیت سے ہمارے ہر دل عزیز ثنا خان خوبصورت آواز محترم بھائی سیف علی سیف صاحب آپ نے بھی خوبصورت انداز سے حاضری پیش کی ہے۔ تو آئیے حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار حصول برکت کے لیے میں بھی پیش کرتا ہوں، اور آپ احباب جو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا جو ہے وہ خصوصی آپ جو بھی احباب کہہ سکتے ہیں وہ ہم تک پیغام جو ہے وہ پہنچائیں۔ حمد باری تعالیٰ سماعت کیجیے گا۔ تو ہی سنتا ہے التجا مولا، کل جہاں ہے تیرا گدا مولا۔ تو ہی سنتا ہے التجا مولا، کل جہاں ہے تیرا گدا مولا۔ سب کے عیبوں پہ پردے ڈالتا ہے، سب کے عیبوں پہ پردے ڈالتا ہے، عیب میرے بھی تو چھپا مولا۔ سب کے عیبوں پہ پردے ڈالتا ہے، عیب میرے بھی تو چھپا مولا۔ اور جس میں آیا ہے تیرا علی مولا،
جس میں آیا ہے تیرا علی مولا، اپنا گر وہ مجھے دکھا مولا، جس میں آیا ہے تیرا علی مولا، اپنا گر وہ مجھے دکھا مولا، اور میرے واسطے بس یہ کافی ہے، میرے واسطے بس یہ کافی ہے کہ تو محمد کا ہے خدا مولا، میرے واسطے بس یہ کافی ہے کہ تو محمد کا ہے خدا مولا، اور صدقہ شبیر کی عبادت کا سن لے عابد کی التجا مولا۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رنگ رمضان سیزن 2، جو کہ پنجتنی اسلامک میڈیا کے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر لائیو نشر کیا جا رہا ہے۔ تو بڑھتے ہیں دوبارہ اپنے مہمان کی طرف۔ محترم بھائی سیف علی سیف صاحب، آپ سے گزارش کروں گا اپنی حاضری کو مزید جو ہے وہ آگے لے کے جائیں گے۔ سراپا خطا ہوں نگاہ کرم ہو، سراپا خطا ہوں نگاہ کرم ہو، سراپا خطا ہوں نگاہ کرم ہو، سراپا خطا ہوں، سراپا خطا ہوں نگاہ کرم ہو، سراپا خطا ہوں نگاہ کرم ہو، میں سب سے برا ہوں نگاہ کرم ہو، میں سب سے برا ہوں نگاہ کرم ہو، سراپا خطا ہوں نگاہ کرم ہو، سراپا خطا ہوں، مجھے مجھے مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے، مگر مانگتا ہوں نگاہ کرم ہو، مگر مانگتا ہوں نگاہ کرم ہو، سراپا خطا ہوں نگاہ کرم ہو، سراپا خطا ہوں نگاہ کرم ہو، میں سب سے برا ہوں نگاہ کرم ہو، میری داستان مختصر رہی ہے، میری داستان مختصر ہو رہی ہے، میری داستان مختصر ہو رہی ہے، میں بجھتا دیا ہوں نگاہ کرم ہو، میں بجھتا دیا ہوں نگاہ کرم ہو، سراپا خطا ہوں نگاہ کرم ہو، سراپا خطا ہوں نگاہ کرم ہو، سراپا خطا ہوں نگاہ کرم ہو، سراپا خطا
سب سے برا ہوں نگاہ کرم ہو میں سب سے برا ہوں نگاہ کرم ہو میں سب سے برا ہوں نگاہ کرم ہو میں سب سے برا ہوں نگاہ کرم ہو سراپا خطا ہوں نگاہ کرم ہو سراپا خطا ہوں نگاہ کرم ہو ماشاءاللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت انداز سے محترم بھائی سیف علی سیف صاحب حاضری پیش کر رہے ہیں. اللہ آپ کی آواز میں سوز میں انداز میں مزید برکتیں وسعتیں رفت عطا فرمائے. ایمان کا ثبوت ہے تمنائے مصطفیٰ قرآن گفتگو کرے سمجھائے مصطفیٰ. ایمان کا ثبوت ہے تمنائے مصطفیٰ قرآن گفتگو کرے سمجھائے مصطفیٰ. اور میں تو پڑا ہوا تھا گناہوں کے ڈھیر پر میں تو پڑا ہوا تھا گناہوں کے ڈھیر پر مجھ کو کس گندگی سے اٹھا لائے مصطفیٰ. اور بینائیاں ہواؤں سے آگے نکل گئی بینائیاں ہواؤں سے آگے نکل گئی آواز دی خدا کو تو نظر آئے مصطفیٰ. اور میری تجوریاں ہیں مظفر بری ہوئی مانگے وہ اور کیا جسے مل جائے مصطفیٰ مانگے وہ اور کیا جسے مل جائے مصطفیٰ. ناظرین ایک مرتبہ پھر بڑھتے ہیں محترم بھائی سیف علی سیف صاحب آپ کی طرف اور آپ سے گزارش کریں گے حاضری کو مزید حضوری کی جانب لے کے جائیں گے. مجھکتا کار سا انسان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا انسان مدینے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے مجھ کا کار سا مدینہ کی وہ بات یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات زندہ رہنا ہے تو انسان مدینے میں رہے زندہ رہنا ہے تو انسان مدینے میں رہے زندہ رہنا ہے تو انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے
مزے دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے پر رہوں اور میری جان مدینے میں رہے میں یہاں پر رہوں اور میری جان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا اور مقطع آپ لکھتے ہیں چھوڑ آیا ہوں دلو جان آزم آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز سے محترم بھائی سیف علی سیف صاحب مدینہ پاک کے حوالہ سے حاضری جو ہے وہ پیش کر رہے تھے۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رنگ رمضان سیزن 2 جو کہ پنجتنی اسلامک میڈیا کے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر لائیو نشر کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، ہمارے جو اگلے مہمان ہیں میرے ہم منصب ہیں اور میرے بڑے درینہ دوستوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ جب میں نے نقابت کا آغاز کیا تھا تو سفر آپ کے ساتھ شروع کیا تھا، تو الحمدللہ آج ایک مرتبہ پھر پنجتنی اسلامک میڈیا والوں نے ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا ہے۔ میں بڑا آج خوش ہوں اس موقع پر کہ آج میرے ساتھ میرے انتہائی عظیم کرم فرما میرے بڑے درینہ دوست میرے ہم منصب محترم بھائی محمد جنید الطاف نقشبندی صاحب آج ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی جنید بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک، آپ ٹھیک ہیں شاہ جی؟ الحمدللہ، کافی عرصے کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی، مجھے تو یقیناً بہت اچھا لگ رہا ہے، آپ بتائیں۔ جی بس سفر کرتے کرتے ملاقاتیں ہو جاتی ہیں جی اور الحمدللہ بڑی سعادت کی بات ہے شاہ جی کہ آج اس مقام پر ملاقات ہو رہی ہے جس مقام پہ آپ کو دیکھنے کا ایک خواب تھا، اور ماشاءاللہ اچھا لگ رہا ہے کہ آپ کے روبرو آئے ہیں، اور اللہ پاک کا کرم ہے، اللہ پاک آپ کو مزید ترقیاں اور عزتیں عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ موجودہ جو حالات ہیں اور ماہ سیام چل رہا ہے اس متعلق آپ جو ہیں
وہ گفتگو فرمائیں۔ بہت شکریہ شاہ جی، آپ نے بڑی عزتوں سے نوازا۔ یہ اللہ پاک کا ہم پہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس بابرکت مہینے سے نوازا۔ بہت سے چہرے ایسے بھی ہیں شاہ جی جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، اور اس سے قبل بھی کئی افراد ایسے تھے جو ہمارے ساتھ تھے، اور یہ کرونا کے چلتے، اس وبا کے چلتے بہت سی شخصیات، بہت سے قریبی دوست، بہت سے دوستوں کے دوست ہم سے جدا ہو گئے، لیکن اللہ پاک کا شکر ہے کہ ہم زندہ و جاوید ہیں اور رمضان المبارک کی، ماہ صیام کی رحمتیں اور برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ شاہ جی، موجودہ حالات اور رمضان المبارک ماہ صیام کا آغاز جس طرح سے ملک پاکستان میں ہوا، بڑا ہی ایک المیہ والی بات ہے، اور بڑی ہی ایک پریشان کن سچویشن سے ہمارا ملک پاکستان اس ٹائم گزر رہا ہے۔ لیکن بعد ازاں خوشی اس بات کی ہے کہ ہم ماہ صیام کے روزے رکھنے میں کامیاب ہیں، اب تک زندہ ہیں اور اس کی رعنائیاں اور برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ ماہ صیام رمضان المبارک، اس میں رکھے جانے والے روزے اور ان کا ایک کنسیپٹ ہے، اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے جو میں بلا شبہ آپ اہل علم شخصیت ہیں، آپ جانتے ہیں، لیکن میں اپنے ناظرین سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں، اور اپنے کم علم میں سے جو میرے دامن میں آپ نے حکم دیا ہے اس کی تکمیل کے لیے میں اپنے الفاظ پہنچانا چاہتا ہوں۔ شاہ جی، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو تیسرا بادشاہ ہوا، اس بادشاہ کا نام ملک تیمور ثالثی ہے، اور اس کے متعلق علامہ حقی لکھتے ہیں کہ اس نے، یہ تیسرا بادشاہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کے بعد، اس نے، اس کے دور میں قحط سالی ہو گئی، اور قحط ایسا تھا کہ لوگ بھوک سے مرنا شروع ہو گئے۔ تو یہ ذرا سہتا تھا، اس کے علاقے میں پیداوار بھی تھی، اناج بھی تھا، تو اس نے اپنی رعایا کو کہا کہ آپ ایک وقت کا کھانا کھائیں اور ایک وقت فاقہ کریں، یعنی ایک وقت آپ کھانا کھائیں اور ایک وقت فاقہ کریں، ایک وقت کا بچائیں، اور وہ کھانا بچا کر آپ جو فاقے سے لوگ مر رہے تھے ان تک وہ مال پہنچایا گیا، اور یعنی کہ خدمت خلق کی گئی، اس کو ان تک پہنچایا گیا۔ اب جب یہ عمل اس بادشاہ نے کیا تو اللہ پاک بہت راضی ہوا، اللہ پاک بہت خوش ہوا، اور اس نے اس کے اس عمل کو عبادت کا درجہ دیتے ہوئے اس کو اپنی آنے والی نبیوں کی امتوں کو تحفتاً عطا فرمایا، اور ہم سے پہلے قومیں بھی یہ روزہ رکھتی آئی ہیں، جس کا ذکر قرآن میں حدیث قدسی میں ملتا ہے، جو اللہ پاک نے فرمایا کہ روزے فرض کیے گئے ہیں تم پر جیسے کہ تم سے پہلی قوموں پر کیے گئے تھے۔ ہم پہ تو 2 ہجری میں شعبان المعظم میں روزے جو ہیں وہ فرض ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور حیات میں 9 رمضان المبارک دیکھے، جن میں سے 7 25 دن کے ہوئے اور 2 30 دن کے ہوئے۔ اب ہمارا ایک المیہ ہے شاہ جی کہ یہاں پاکستان میں جب کوئی چاند 29 کا ہو جاتا ہے تو سب یہ تاثر دیتے ہیں کہ ایک روزہ کھا لیا انہوں نے۔ تو آپ یہ سوچیں کہ ایک مزدور ہے جس نے 30 دن مزدوری کرنی تھی، لیکن 29 دن مزدوری کرنے پر ہی اس کو 30 دن کا معاوضہ اللہ پاک عطا فرما رہا ہے۔ یہ ہمارے دین کا حسن ہے شاہ جی، اور یہ بڑی برکتیں ہیں۔ اب ایک اور تاثر ہے روزے کے حوالے سے
جو کہ احباب میں عوام الناس میں عام ہے کہ یہ مسلمان روزہ رکھتے ہیں، یہ فاقہ کرتے ہیں، یہ مال اسباب اکٹھا کرتے ہیں، یہ مال بچاتے ہیں، یا یہ کیا چیز ہے جو جس وجہ سے یہ روزہ رکھتے ہیں، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہیں. تو دنیاوی خیالات ہیں، آ جاتے ہیں. تو میں ان کا ایک جواب جو ہے وہ دینا چاہتا ہوں، کیونکہ ماشاءاللہ یہ پنجتنی اسلامک میڈیا کے ریفرنس سے آج کا ہمارا پروگرام فقط پاکستان میں نہیں بلکہ پاکستان سے باہر بھی ممالک میں لوگ دیکھ رہے ہیں. اور اللہ پاک نے اگر ہمیں کچھ علم عطا کیا ہے، کچھ اگر سوچ اور فہم عطا کی ہے، تو میری کوشش ہے کہ میں جتنی آسانی ہو سکے میں اپنے ناظرین تک پہنچا سکوں. تو اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ کیوں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہو، کیوں اپنے آپ کو اس طرح سے تکلیف دیتے ہو، اذیت دیتے ہو، تو اس کو بولو کہ یہ تکلیف نہیں ہے، یہ اذیت نہیں ہے، یہ ہمارے دین کا حسن ہے. یہ وہ پریکٹیکل ہے جس کے ذریعے ہم اپنے سب سے بڑے دشمن کو مات دیتے ہیں. روز افضل سے جس دن سے یہ کائنات خلق ہوئی، فرشتے بنے، دو سب سے بڑے دشمن انسان کے اس کائنات میں آئے، جن میں سے دوسرے نمبر پر شاہ جی شیطان ہے. دوسرے نمبر پر شیطان ہے. اب سوال یہ ہے کہ پہلے نمبر پہ کیا ہے؟ آپ کو جان کر بڑی حیرانی ہوگی کہ پہلے نمبر پر نفس ہے. اور نفس وہ ہے کہ جس نے شیطان بنایا. جب شیطان نے اللہ کی بات ماننے سے انکار کیا تو وہ اس سے وہ عمل کروانے والا کوئی اور شیطان نہیں تھا، اسی کا نفس تھا شاہ جی. اور ہمیں اللہ پاک نے کتنی برکت عطا فرمائی ہے کہ یہ ببرکت مہینہ ہے. اس میں جہنم کے دروازے بند ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے دو دشمنوں میں سے جو دوسرا دشمن ہے شیطان، اس کو بھی قید کر لیا گیا ہے. پھر نفس بچا، اور نفس کی نفی کرنے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں روزہ اختیار کروایا. اور نفس کو جو چیز تقویت دیتی ہے وہ کیا ہے شاہ جی؟ وہ ہے یہ جو ہم بے پردگی کرتے ہیں، یہ جو رشوت لیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، کینہ، بغض، حسد، غیبت، چغلی، یہ اس کی پاوریں ہیں، یہ اس کی خوراک ہے. اللہ پاک نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے، یہ پاور بخشی ہے کہ اس خوراک کو کٹ آف کر دیا ہے. تو یہ ہے اللہ پاک کا کتنا کرم ہے. تو ہم کیوں نہ کہیں کہ یہ جو مہینہ ہے اس کی تو رحمتیں اور برکتیں بڑی ہیں، اس کی تو سعادتیں بڑی ہیں. تو بس میں اپنے ان ناظرین سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ ملکی حالات کے حوالے سے کہ اب یہ نفس ہی ہے، کیونکہ اب جو آپ کر رہے ہو یا جو حکومت کر رہی ہے یا وہ لوگ جو ایک دوسرے کو اذیت اور تکلیف پہنچا رہے ہیں، تو یقین مانیے یہ شیطان نہیں ہے، یہ آپ کا نفس ہے جس کو آپ نے سارا سال اتنا کھلایا ہے کہ آج یہ رمضان المبارک میں شیطان کے لیول پر آ کر دگنا کام کر رہا ہے. آپ کے ملک میں انتشار پھیلا رہا ہے، آپ کو ایک دوسرے سے دور کر رہا ہے، آپ میں فرقہ واریت کی فضا پھیلا دی گئی ہے. اس سب کو بند کرنے کی ضرورت ہے، اس سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ان حالات کو سمجھتے ہوئے ہمیں اپنے کردار کو سمجھتے ہوئے ہمیں ان سارے معاملات سے لڑنا ہے اور اپنے دین پر آنے والی ہر آنچ کے آگے کھڑا ہو کر اس سے اپنے دین کو محفوظ کرنا ہے. یہ کچھ عرض تھی میری جو کہ شاہ صاحب نے حکم فرمایا تو رمضان المبارک کے حوالے سے. اور
موجودہ حالات کے حوالے سے میں نے اپنی ایک رائے دی ہے. باقی شاہ صاحب ماشاءاللہ اہل علم ہیں، اہل عمل ہیں، اہل فکر ہیں، تو میں بس اپنی اظہار رائے کر رہا تھا. کیونکہ آج کا دن منسوب ہے سیدہ کائنات سے، آپ کا وصال کا آج دن ہے، تو میں اس حوالے سے بس ایک بات اپنی حاضری سیدہ کی بارگاہ میں، بلکہ پنجتن پاک کے حوالے سے قتیل شفائی صاحب کا لکھے ہوئے چند مصرے میں تعت اللفظ میں ہی عرض کیے دیتا ہوں. آپ بڑے ہیں، آپ جانتے ہیں، میں بس اپنے حاضری لگوا رہا ہوں سیدہ کائنات کی بارگاہ میں اور پنجتن پاک کی بارگاہ میں. آپ لکھتے ہیں ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. کائنات میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، کیونکہ کوئی نبی نہیں ہے میرے نبی کے بعد. عقیدہ ختم نبوت. کوئی نبی نہیں ہے بلا شبہ، العظمت للہ، کوئی نبی نہیں ہے میرے نبی کے بعد. نبی کے بارگاہ میں گستاخیاں کرنے والوں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی نبی نہیں ہے میرے نبی کے بعد. شیر خدا نہیں ہے مولا علی کے بعد، شیر خدا نہیں ہے مولا علی کے بعد، اور نہ ہیں کسی کے بیٹے حسن اور حسین سے، نہ ہیں کسی کے بیٹے حسن اور حسین سے. نہ فاطمہ سما ہے، نہ فاطمہ سما ہے کوئی فاطمہ کے بعد. بس قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. بس مجھے یہ ڈر ہے کہ اب حسین کے کسی نوکر کو پھر سے عکس کربلا برپا نہ کرنی پڑے. اس ظلم سے لڑنے کے لیے اپنی جانیں لوگ قربان کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، کیونکہ فدا کا یا رسول اللہ کی ہم نے قسم کھائی ہے. ہمارا تن، من، دھن، مال، جان، اولاد، حتیٰ کہ پوری کائنات بھی حضور پر اگر ہم وار دیں، صدقہ کر دیں، پھر بھی حق ادا نہ ہوگا. بس زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیری توصیف کا ایک باب بھی مکمل نہ ہوا. جزاک اللہ. جی ناظرین، بڑا خوبصورت انداز سے ہمارے محترم عزیزم بھائی محمد جنید الطاف نقشبندی صاحب بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے. اللہ پاک آپ کی آواز میں، سوز میں، انداز میں، حسن میں، علم میں، فیض میں مزید برکتیں، وسعتیں، رفعت عطا فرمائے. ناظرین، آج 3 رمضان المبارک ہے اور تھوڑی دیر تک ہم افطار میں ڈلنے والے ہیں. آج کا دن سیدہ طیبہ طاہرہ وارث بہشت حسن و حسین کی اماں بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے وصال کا دن ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ آج کے دن کے صدقے ملک پاکستان کے حال پہ اللہ رحم فرمائے، اور جتنے بھی مسلمان پریشان حال ہیں سب کی پریشانی دور فرمائے. جتنے بھی احباب بے اولاد ہیں اللہ سب کو اولاد نورینہ عطا فرمائے. کلام جو میں نے سیدہ کی شان میں پڑھا پوری دنیا میں وائرل ہوا، اس کے چند مصرے میں پیش کرتا ہوں. اب آپ محبت سے سماعت کیجیے گا. پروگرام کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں. فکر و خیال و فہم سے بالا ہے فاطمہ، فکر و خیال و فہم سے بالا ہے فاطمہ، رہتی علی کے گھر میں ہے اعلیٰ ہے فاطمہ. فکر و خیال و فہم سے بالا ہے فاطمہ، رہتی علی کے گھر میں ہے اعلیٰ ہے فاطمہ. دختر کشی کے دور میں بیٹی کا احترام، دختر کشی کے دور میں
بیٹی کا احترام تو نے تو اس جہان کو ڈالا ہے فاطمہ، تو نے تو اس جہان کو ڈالا ہے فاطمہ، اور جو تیرے بچوں سے بغض رکھے، جو تیرے بچوں سے بغض رکھے۔ یہ مصرع قبلہ پیر سید ریحان شاہ صاحب بخاری آپ بڑے شوق سے اور بڑی عقیدت سے سنتے ہیں، یقیناً آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے اور سن بھی رہے ہوں گے۔ جو تیرے بچوں سے بغض رکھے، جو تیرے بچوں سے بغض رکھے، میں نے بھی ان کو دل سے نکالا ہے فاطمہ، میں نے بھی ان کو دل سے نکالا ہے فاطمہ، اور دنیا نے دین مان لیا ہے حسین کو، تو نے تو دین کو بھی پالا ہے فاطمہ، تو نے تو دین کو بھی پالا ہے فاطمہ، تو نے تو دین کو بھی پالا ہے فاطمہ۔ میں بڑے ادب سے محترم بھائی سیف علی سیف صاحب آپ سے گزارش کروں گا بی بی پاک کی بارگاہ میں چند اشعار بطور ہدیہ آپ پیش کریں۔ سیدہ طاہرہ فاطمہ ہو، سیدہ طاہرہ فاطمہ ہو، سیدہ طاہرہ فاطمہ، فاطمہ سیدہ طاہرہ فاطمہ، جیدی سوچاں تو بالائے عظمت، او جیدی سوچاں تو بالائے عظمت، جیدے پتراں دی جاگیر جنت، جیدے پتراں دی جاگیر جنت، جیدہ بابا حبیب خدا ہے، سیدہ طاہرہ فاطمہ ہو، سیدہ طاہرہ فاطمہ ہو، سیدہ طاہرہ فاطمہ۔ کوئی کیسے بیان کر سکے مرتبہ سیدہ فاطمہ کا، کوئی کیسے بیان کر سکے مرتبہ سیدہ فاطمہ کا، کوئی کیسے بیان کر سکے مرتبہ سیدہ فاطمہ کا۔ خادمہ 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 جس کی حوا بنے، کتنی اعلیٰ وہ مخدوم ہے، جس کے نوکر بھی معصوم ہو، آپ کیسی وہ معصوم ہے، جن کے نوکر بھی معصوم ہو، آپ کیسی وہ معصوم ہے، جس کی قسمیں اٹھائے خدا، جس کی قسمیں اٹھائے خدا، گھر بڑا سیدہ فاطمہ کا، کوئی کیسے بیان کر سکے مرتبہ سیدہ فاطمہ کا، کوئی کیسے بیان کر سکے مرتبہ سیدہ فاطمہ۔ سردار
جو بھی منگنے در فاطمہ تو منگ مختار کل دی بیٹیے مختار فاطمہ زہرا جدوں میں آیاں کھڑے ہو گئے حضور اس نو تعظیم آکھاں یا پیار فاطمہ کوئی کیسے بیان کر سکے مرتبہ سیدہ فاطمہ کا پڑھ کے قرآن تو دیکھ لے پڑھ کے قرآن تو دیکھ لے ہے سناخا خدا فاطمہ کا سیدہ طاہرہ فاطمہ او سیدہ طاہرہ فاطمہ جی دی سوچاں تو بالائے عظمت او جی دی سوچاں تو بالائے عظمت جی دے پتران دی جاگیر جنت جی دے پتران دی جاگیر جنت جی دا بابا حبیب خدا سیدہ طاہرہ فاطمہ او سیدہ طاہرہ فاطمہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بڑے آسن انداز سے محترم بھائی سیف علی سیف صاحب سیدہ کائنات کی بارگاہ میں حاضری پیش کر رہے تھے۔ توحید نے لکھا جو عنوان فاطمہ ہے، مریم ہے جس کی آیت قرآن فاطمہ ہے۔ توحید نے لکھا جو عنوان فاطمہ ہے، مریم ہے جس کی آیت قرآن فاطمہ ہے۔ اللہ کی علی پہ ایک خاص یہ عطا ہے، حیدر بھی سیدہ سے خود رزق مانگتا ہے، حیدر بھی سیدہ سے خود رزق مانگتا ہے۔ ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ کل دوبارہ اسی وقت آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، نئے چہروں کے ساتھ، نئے ثناخوانوں کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ العظمت للہ۔